الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد 15واں پارے میں سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء بھی جسے کہا جاتا ہے، اس کی شروع میں ہی اللہ رب العزت نے واقعہ اسراء و معراج کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اور یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، ایک ہے اسراء اور دوسرا ہے معراج۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے، اور پھر آگے اس سے آگے جو آسمانوں تک کا سفر ہے وہ معراج کا سفر جو ہے وہ کہلاتا ہے، اور اس کی بڑی تفصیل جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو جو ہے وہ نقل جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ مختصر اس کے کچھ نکات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر جو ہے یعنی راتوں رات کی بڑی مختصر حصے میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام ایک براق کی سواری کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پہ تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز جو ہے وہ ادا فرماتے ہیں۔ اب وہ جو نماز کی کیا کہ ظاہر ہے وہ تمام انبیاء تو اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ اس کی کیا کیفیت ہے تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ بہتر جو ہے وہ جاننے والے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد آسمانوں پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سفر ہوا تو اس میں بھی یہ تفصیل آتی ہے حدیث میں کہ ہر آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف انبیاء سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، ان میں بعض انبیاء کرام کے جو ہے وہ نام جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہی وہ مبارک سفر ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ نمازیں جو ہے وہ دی گئی، اور اس کے بعد نماز کی جو ہے وہ فرضیت ہوئی۔ تو یہ واقعہ حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے ملتا ہے، اور اس کے بعد اللہ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات کیونکہ وہ جلد باز بنایا گیا ہے، جلدی میں اس کو بنایا گیا ہے، جلد بازی کرتا ہے، تو بعض اوقات دعا کے اندر وہ اپنے لیے بری چیز کو طلب کرتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کے میری مراد یہ کہ بعض اوقات انسان ایسی چیز کو طلب کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اس پہ جو ہے اللہ نے فرمایا اس لیے کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہے، اور اس کے آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی دوسرے کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اپنے اعمال کا جو ہے وہ خود جواب دہ ہے، الا یہ کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ کسی کو گمراہی کے راستے پہ چلا دے، گمراہی کا راستہ اس کو دکھا دے، تو پھر ایک علیحدہ بات ہے کہ انسان جو ہے یعنی اس کو بھی یعنی گمراہ کرنے والے کو بھی اس کا جو ہے گناہ ملے گا، ورنہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ اس بات کو حدیث مبارکہ میں اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جس نے کوئی اچھی روایت ڈالی، جس نے کوئی اچھی روایت جو ہے وہ قائم کی، تو اس کی روایت کے پیچھے چلنے والے جتنے لوگ ہوں گے، تو جس نے وہ روایت اچھا کام شروع کیا اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی۔ اسی طرح من سن سنۃ سیئۃ، کوئی بری روایت جو ہے، کوئی بری طریقہ جو ہے اس کو رواج ڈالتا ہے، اس کے پیچھے بھی جو چلتے رہتے ہیں، تو وہ جس نے وہ روایت ڈالی ہوتی ہے اس کو بھی اس کا جو ہے وہ گناہ ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنا ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف بھی جو ہے وہ نہیں کرنی، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، اور ان کے ساتھ اچھی بات، بڑی نرم بات جو ہے کرنی ہے، اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اسراف سے بچنا ہے، کیونکہ اسراف جو ہے وہ در حقیقت شیطان کا جو ہے وہ کام ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کریں کہ تمہارا صبر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، وما صبرک الا باللہ، کہ تمہارا صبر اللہ کے ساتھ ہے۔ کیا معنی کہ صبر جب کرو تو پھر اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے اپنی باتیں کرو، اللہ کے ساتھ گفتگو کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سے جو ہے وہ نماز قائم کرو، تسبیح کرو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو یہ نہ ہو کہ بالکل ہی تم گلے سے باندھ دو، یا بالکل ہی جو ہے اپنے ہاتھوں کو کھول دو۔ کیا مراد کہ ایسا نہ ہو کہ تم بالکل ہی بخیل بن جاؤ، یا پھر بالکل ہی اپنے ہاتھوں کو کھول دو، اتنا کھلا خرچ کرو کہ بعد میں پھر جو ہے وہ یعنی پشیمان ہوتے پھرو۔ تو ہر چیز میں اعتدال جو ہے وہ کرنا ہے، ہر چیز میں میانہ روی کا جو ہے وہ اپنے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کی قریب بھی نہ پڑو، یعنی وہ راستے، وہ ذرائع جو زنا کے قریب لے جاتے ہوں ان کے قریب بھی جو ہے وہ نہیں جانا، کہ فرمایا کہ بڑی بے حیائی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کے مال کی طرف بھی تم نے اس کے قریب نہیں جانا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی جو آپ حق یتیم پر خرچ کرنے کے لیے اگر اس کے قریب جائیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ورنہ
یعنی بد نیتی کے ساتھ اس کے مال کے قریب جو ہے وہ نہیں جانا۔ پھر آگے فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس چیز کے بارے میں گفتگو مت کرو، اس چیز کے بارے میں جو ہے مت پڑ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں۔ پھر فرمایا کہ بے شک یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، سب کے سب جو ہے ان سے جو ہے وہ سوال جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو دنیا میں اندھا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو بعض صحابہ کو یہ ہوا کہ یہ کیا کہ دنیا میں بھی اندھے آخرت میں بھی، تو فرما دیا کہ دنیا میں اندھے ہونے سے مراد یہ کہ جو اللہ کی ہدایت سے اندھا بن کے جس نے زندگی گزاری، تو جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کی ہدایت کو، نور ہدایت سے وہ اندھا بنا رہا، تو وہ قیامت کے دن بھی جو ہے پھر اندھوں کے اندر جو وہ اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید تو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو فجر کا قرآن مجید ہے، یعنی فجر کے وقت میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے کان مشہودہ، اس پہ خاص جو ہے فرشتے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ زمین میں جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ چلو، زمین میں عاجزی کے ساتھ چلو۔ فرمایا کہ تم کوئی ایسے نہیں ہو کہ اپنے تکبر سے زمین کو پھاڑ دو گے یا اس پہاڑوں کو جو ہے وہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جاؤ گے، تو عاجزی کے ساتھ جو ہے چلو، زمین میں اکڑ کر چلنے کو جو ہے سخت جو ہے وہ ناپسندیدہ جو ہے وہ فرمایا گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کو خاص طور پہ یہ ہدایت فرما دی گئی کہ رات کے کچھ حصے میں آپ نے ضرور ضرور کچھ نفل جو ہے بطور تہجد کے پڑھنے ہیں، اور فرما دیا گیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو قریب ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ مقام محمود یہ وہ مقام ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے سفارش و شفاعت جو ہے وہ کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور یہ نہیں ہے مگر شفا مومنوں کے لیے اور رحمت، سراپا رحمت اور شفا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا۔ یہ اس کا جیسے کہ ہم نے پچھلی بار بھی یہ بات کی تھی کہ شفا سے مراد جو پرائمری اس کا مقصد ہے وہ یہ کہ جو آپ کی روحانی بیماریاں ہیں، جو کفر و شرک کی بیماریاں ہیں، جو بدعات خرافات کی بیماریاں ہیں، جو دل کے اندر کینہ، بغض، عداوتیں اور یہ جو قلبی بیماریاں، ان کے لیے شفا ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ کو بخار ہو جائے گا تو قرآن شفا ہے، آپ کے سر میں درد ہوگی تو قرآن شفا ہے، گو کہ اس کے لیے بھی قرآن مجید میں جو ہے اس کی تاثیر رکھی گئی۔ جیسے سورہ فاتحہ کو دم کے لیے استعمال کیا گیا اور قرآن مجید کی آیات کے اندر شفا اس اعتبار سے بھی رکھی گئی، لیکن قرآن مجید کو جو شفا کہا گیا ہے وہ پرائمری اپنے اصل اعتبار سے وہ ان روحانی اور قلبی بیماریوں کے لیے ہے، اور پھر اس کے لیے بعد میں جو ہے ان چیزوں کے حوالے سے بھی۔ اور فرمایا کہ انسان کو جب کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو انسان فوراً مایوس ہو جاتا ہے، جب فائدہ پہنچتا ہے تب بڑا پھول جاتا ہے، جب نقصان پہنچتا ہے تو بڑا جو ہے فوراً جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ، اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث بھی کرنی پڑے تو اچھے طریقے سے بحث کرو۔ اور یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اہل کتاب کے بارے میں، تو دوستوں پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر ان سے بحث ہو تو پھر کیسے بحث کرنی چاہیے؟ یقیناً بہت اچھے طریقے سے بحث کرنی چاہیے۔ اسی طرح آخر میں فرما دی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا کوئی بیٹا جو ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اللہ اکیلا جو ہے بادشاہ ہے، بس اسی اللہ کی جو ہے تکبیر بیان کرو، اسی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اسی اللہ کی جو ہے وہ حمد بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق اس کی تعریف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔